قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، امام طحاوی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصبحۃ تمنع بعض الرزق، کہ صبح کی نیند بعض رزق روک دیتی ہے۔ ناظرین، یہ جو صبح ہے نا، یہاں پر یہ طلوع آفتاب سے پہلے سونے کو کہتے ہیں، آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور ناظرین، مسند فردوس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ زمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی شے کی ایسی شکایت نہیں کرتی جیسی ناحق قتل کرنے کی اور زنا کے بعد غسل کی، یعنی ظاہر کہ بدکاری ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے جو سو جاتا ہے ان کی، یعنی ان تین لوگوں کی شکایت کرتی ہے۔ یعنی ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں، ناحق قتل تو بالکل واضح ہے، زمین شکایت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور زنا کرنے کے بعد غسل یعنی بدکاری کی اور اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، پاک تو ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے، اور فرمایا کہ طلوع آفتاب سے پہلے جو سو جاتا ہے، نیند کرتا ہے، تو اس کی بھی شکایت کرتی ہے۔ یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا جو ہے وہ برا ہے، کہ زمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ یہ وقت ذکر و فکر کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، اور بندہ سو رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے جو بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، صوفیہ ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہر کوئی، چاہے وہ بزنس مین ہے، کاروبار کر رہا ہے اور جو ہے وہ اچھا خاصا کما رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کچھ رزق مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی وجہ سے ہے، اس کی ایک وجہ، ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ناظرین، ہم ایک تو صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ایک دم سوئے نہیں، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیں طلوع آفتاب کا، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اس وقت ہو رہا ہے 7:12 یا 13 پر کم و بیش، تو اس وقت انتظار کریں، پھر 20 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد جب وقت نارمل ہو جائے، طلوع آفتاب سے ہم نکل جائیں، تو پھر آپ بھلے سو جائیں، سونا ہو، لیکن اس وقت تک کوشش کریں سوئے نہیں، ذکر اذکار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رزق بھی مانگیں، اپنے لیے اولاد نہیں ہے اولاد مانگیں، اور کوئی بھی سوال کرنا ہو، کوئی تنگ کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ناظرین و سامعین، ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی سنور جائے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کے بعد سوئے نہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ طلوع آفتاب جب ہو جائے، 20 منٹ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ سو جائیں، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر 50 ہے، 50 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ما یؤمرون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ما یؤمرون پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقفے اندر 50 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 50 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. ناظرین آپ دیکھیں کہ رکوع کی علامت کے اوپر ایک تو جو ہے وہ عین لکھا ہوا ہے، یعنی رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 6 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. دوسرا اوپر آپ دیکھیں سجدہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. تو ناظرین یہاں پر جہاں بھی قرآن کریم میں اس طرح سجدہ لکھا ہوا ہو تو وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، سجدہ کرنا واجب ہے. تو ناظرین بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے، یا اس وقت نہ کر سکیں تو بعد میں کرنا ضروری ہے. اچھا، بعد میں کرنے میں قضا نہیں ہوتی، اور وضو بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ سجدہ کریں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سجدہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی سلام وغیرہ نہیں پھیرنا، پھر دوبارہ کوئی اٹھنا یا دوبارہ کھڑا ہونا. بس کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیں اور سجدے میں چلے جائیں. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، زیادہ مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 5 مرتبہ کہہ لیں، 7 مرتبہ کہہ لیں، تو اور اس کے بعد یہ سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جو حفظ کرتے ہیں بار بار جو ہے وہ جب سبق یہاں پر آئے سجدے والی آیت پر تو بار بار اسے دہراتے ہیں. تو ناظرین ان کا حکم کیا ہے؟ جب بار بار آپ اسی کو دہرا رہے ہیں تو پھر ناظرین ظاہر ہے کہ پھر ہر مرتبہ سجدہ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جب بار بار ایک ہی آیت کریمہ کو دہراتے ہیں تو جب آخری مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک ہی سجدہ کریں تو یہ کفایت کر جائے گا. تو اب یہاں پر اور یہ جب آپ نے بھی سن لیا ہے تو ہو سکے تو بھی سجدہ کر لیجیے گا، ورنہ بعد میں یہ سجدہ ضرور کیجیے گا. تلاوت کرنے والے پر بھی ہے اور جن جن لوگوں نے سنا ان پر بھی واجب ہوتا ہے. کتنے کلمات ہیں؟ یخافون ایک کلمہ، ربا دوسرا، ہم تیسرا، من چوتھا، فوقی پانچواں، ہم واو جو ہے وہ چھٹا، یفعلون 7واں، ما 8واں، یؤمرون 9واں. کل یہاں پر 9 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. یخافون ربہم، ربہم، را یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. با مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. ربہم نہیں، ربہم، من فوقہم. ربہم میں ناظرین آخر میں میم ساکن ہے، اس کو من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. ربہم من فوقہم، فوقی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فوقہم، اس سے فوقہم نہیں، فوقی، فوقی، فوقی نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یؤمرون میں حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یؤمرون نہیں، یؤمرون، اور را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہاں وقف کریں گے تو ما یؤمرون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھتے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخافون، ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں جانا ہے بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور آج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 50 وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور اس میں اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ربا، دوسرا اسم ہے ہم ضمیر، تیسرا فوق، اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا ہم ضمیر، اور چوتھا ما. تو کل 4 جو ہے وہ اسماء ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 ہم اور ہم،
اور نمبر 3 فوق، اور نمبر 4 ماں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یخافون پہلا فعل، یفعلون دوسرا، یؤمرون تیسرا۔ یخافون پہلا، اور یفعلون دوسرا، اور یؤمرون تیسرا۔ تین جو ہے وہ افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے من، دوسرا ہے واو، من اور واو۔ 4 اسما، 3 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین کلمات ہوئے 9۔ اچھا جی، پہلا اسم ہم اسما کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور ناظرین قرآن کریم میں بھی جا بجا مقامات پر ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین اکثر ہم مثال دیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اور مجازن جو ہے وہ جو والدین ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی رب العالمین نے صفت ربوبیت کی نسبت فرمائی ہے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے کما ربیانی مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی۔ تو اسی طرح پرانے زمانوں میں آقا اور غلام کا تصور تھا، تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین یہ ساری جو نسبتیں ہیں یہ مجازن ہیں، حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا حقیقی رب کوئی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، یا رب میری حاجات پوری فرما، یا رب میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہم اور ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور ناظرین اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے متصل ہو، اور منفصل ہو تو عام طور پر ناظرین یہ ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد فوق، یہ جہت ہے۔ فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اور ناظرین جو ہے ورا کہتے ہیں پیچھے کو، اور قدام کہتے ہیں آگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جہتیں ہیں نا، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جو رائٹ سائڈ ہے اس کو کہتے ہیں ایمن یا یمنا، اور لیفٹ سائڈ کو ایسر یا یسرا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین آگے یعنی فرنٹ سائڈ کو کہتے ہیں قدام، اور بیک سائڈ کو کہا جاتا ہے ورا، ٹھیک ہے، پیچھے۔ اور اسی طریقے سے نیچے کے لیے کہا جاتا ہے تحت، تاحاتا، تحت، ٹھیک ہے نا۔ من تحتہ الانہار، باغات کے نیچے سے نہریں، تو یہ تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، اور فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اس کے بعد ہے ما، یہ اسم موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اس کا اپنے ما قبل ما بعد سے لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ یخافون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ ڈرتے ہیں۔ خافا یخافو خوف، خوف اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خوف کا معنی ہے ڈر،
اس کے بعد یفعلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے، یہ معنی ہوگا وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یؤمرون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل جو ہے وہ معلوم ہو۔ تو ناظرین یہاں پر یؤمرون اس کا معنی ہوگا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول، اس کا معنی ہے کہ وہ حکم دیے جاتے ہیں یا وہ حکم دیے جائیں گے، اور یہ معنی ہوگا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بالعموم وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی واقعہ آپ کے سامنے کوئی بیان کرے یا کوئی کہانی بیان کرے اور آپ نے پہلے سے سن رکھا ہو، تو آپ کہتے ہیں یار من وان میں نے یہ سنا ہوا ہے۔ تو یہ انگریزی میں A to Z استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم اور جو ہے وہ من وان استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو من وان کہتے ہیں، من وان نہیں ہوتا، من وان ہوتا ہے۔ واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین 9 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 یخافون میں خوف، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا زبر یا، خا الف زبر خا، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یخافونا۔ را با زبر رب، با زبر با، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، ربہم من، فا واو زبر فو، قاف زیر قی، ہا میم زیر ہم، من فوقہم۔ واو زبر وا، یا فا زبر یف، عین زبر ع، لام واو پیش لو، نون زبر نا، و یفعلون۔ میم الف زبر ما، یا حمزہ پیش یو، میم زبر ما، را واو پیش رو، نون زبر نا، ما یؤمرون۔ یہاں وقف کریں گے تو ما یؤمرون پڑھیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ ہم نے پڑھا حدر کے ساتھ، اور اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ یخافون وہ ڈرتے ہیں، رب رب، ہم اپنے۔ اچھا یہ ڈرتے کون ہیں؟ پچھلی آیت کریمہ میں ناظرین وہ پورا بیان ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ سجدہ کرتی ہے، جو بھی چلنے والی چیز ہے، اور ملائکہ بھی، اور یہ سب کے سب تکبر نہیں کرتے۔ اب انہی کی صفت ہے یخافون، وہ ڈرتے ہیں، رب رب، ہم اپنے، من سے، فوقی اوپر، ہم اپنے، وا اور، یفعلون وہ کرتے ہیں، ما وہ جو، یؤمرون انہیں حکم دیا جاتا ہے،
ان سب کو حکم دیا جاتا ہے یا انہیں حکم دیا جاتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے حرف بحرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ظاہر ہے کہ کچھ دنوں سے آیت نمبر 41 اور 42 کی تفسیر ہی چل رہی ہے، کیونکہ اس میں ہجرت کا موضوع بھی تھا، تو اس کا ہم نے ہجرت کو لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر اس کی اقسام بھی جو لوگوں کے اعتبار سے ہیں، ہجرت کرنے والوں کے اعتبار سے ہیں ناظرین، جو علماء نے بیان فرمائی، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مزید انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ہجرت کے متعلق عرض کیا تھا اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، پھر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے جو ہجرت کی 3 اقسام تھیں۔ نمبر 1 کہ جو لوگ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں اور وہاں پر ناظرین ظاہر ہے کہ دین کا اظہار کرنا ممکن نہ ہو اور فرائض واجبات کی ادائیگی ممکن نہ ہو، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اور ہاں جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، جو بالکل چل پھر نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو جو بیمار ہیں تو ان کے لیے استثناء ایکسیپشن موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہم نے پیش کی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 98 اور 99، الا المستضعفین من الرجال والنساء الی آخرہ، کل ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ پھر دوسری قسم ہے کہ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہوں لیکن جو ہے وہ اپنے دین اسلام کا اظہار کرنا وہاں پر آزادی ہو، اور فرائض واجبات کی ادائیگی بھی وہاں پر بالکل آزادی کے ساتھ ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ مثال کے طور پر یہ مستحب کیوں ہے؟ تو مستحب اس لیے ہے تاکہ مسلمان کے ساتھ رہیں اور ایک اجتماعیت کا فروغ ہو، اس لیے مستحب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں رہیں گے، اگرچہ آپ کو دین اسلام کے اظہار میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگرچہ آپ ساری چیزیں آزادانہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ممد اور معاون کسی نہ کسی انڈائریکٹلی طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مستحب ہے کہ مسلمان کے ساتھ رہے تاکہ اجتماعیت ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پر یعنی آج کل جو اس کا مصداق ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں اپنا ملک چاہے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں تو وہاں سے اپنے رزق کے لیے، اپنے روزگار کے لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر دین اسلام میں اگر آزادی بھی ہے، اظہار میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی یعنی آپ دین اسلام کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، فرائض واجبات بھی ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں، آپ کی مساجد بھی الحمدللہ موجود ہیں، تو وہاں سے پھر ہجرت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں کرے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ علماء نے بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ علامہ ابن قدامہ نے جو ہجرت کی ایک اور بھی مثال بیان فرمائی، ایک اور بھی قسم بیان فرمائی کہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، اگرچہ وہ دونوں دار الکفر ہوں۔ جیسے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت مکہ مکرمہ ظاہر ہے کہ کفار کے زیر تسلط تھا، وہاں مشرکین تھے،
تو وہ بھی ایک طریقے سے دارالکفر تھا، اور حبشہ بھی دارالکفر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ حبشہ میں امن تھا، مکہ مکرمہ میں اس وقت امن نہیں تھا۔ تو ناظرین وہ انہوں نے اس وقت مسلمانوں نے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام کا بھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا۔ اچھا، اب یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دارالحرب اگر ہے، دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنے دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو، فرائض واجبات ادا نہ کر سکتا ہو، تو پھر تو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی جائے گی۔ اچھا، ایک ہوتی ہے دارالکفر، دارالکفر تو ہے لیکن وہاں پر آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے فرائض واجبات بھی ادا کرتے ہیں اور دین اسلام کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے دارالاسلام کی طرف آنا مستحب ہے، جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر ایک ہے دارالخوف سے دارالامن کی طرف آنا، یہ بھی قسم بنتی ہے۔ اور ایک قسم جو ناظرین جس کو ہم جو صوفیہ بھی بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت یعنی نافرمانی سے الگ کر لے، اور تمام اقسام کے گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف منتقل ہو جائے، گویا شیطان کی سلطنت سے اللہ کی سلطنت کی طرف منتقل ہو جائے، اور اس نے اپنے تمام اعضاء کو جو شیطان کا محکوم اور مطیع بنا ہوا تھا، اس کی اطاعت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو منتقل کیا، اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کا محکوم اور مطیع بنا لیا۔ تو یہ کامل ہجرت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرے، ان کو ترک کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر ہجرت کی ایک قسم اور بھی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور ان سے الگ ہو جائے جو یاد الہی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے غافل کرتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عائلی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو ترک کر کے جنگل میں کسی غار میں جو ہے وہ مسلح تسبیح لے کر چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ بوڑھے ماں باپ کی فکر ہو اسے، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر ہو، نہ ان کے حقوق کی فکر ہو، ناظرین و سامعین، نہ وہ رزق حلال کے لیے سعی اور جد و جہد کرے، تو یہ کوئی یعنی یہ ناظرین کوئی یوں سمجھ لیں کہ اس کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب وہ الگ تھلگ ہوگا تو اسلامی معاشرے میں اپنے حصے کا رول کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ محض رہبانیت ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر امام بہقی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ان اللہ تعالی ابدلنا بالرہبانیت الحنفیت السمحتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کے بدلے میں سہل اور آسان دین عطا فرمایا۔ ان اللہ تعالی ابدلنا بالرہبانیت الحنفیت حنیفت السمحتی، تو یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر مشہور ناظرین، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، اپنے بیوی بچوں کا کے رزق کے حوالے سے سعی بھی کرے، ان کی تمام رسپانسبلٹیز کو ادا کرے، رزق حلال کے لیے بھی آگے بڑھے، اسلامی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوست احباب کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھے، صلہ رحمی کرے، رہتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اس نظام کو اپنانے کا نام اسلام ہے، نہ کہ جو ہے وہ بالکل ترک کر دیا جائے، سب چیزیں چھوڑ دی جائیں اور یہاں پر آ جائے ایسا نہیں ہے۔ رہتے ہوئے تمام چیزوں کو برداشت کرے، سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ اسلام ہے۔ ہاں، بزرگان دین نے عارضی طور پر ناظرین خلوت نشینی اختیار فرمائی، لیکن پھر وہ عوام الناس میں آئے ہیں، عارضی طور پر اختیار فرمائی ہے لیکن پھر وہ آئے ہیں، بطور ریاضت گئے ہیں لیکن دوبارہ عوام الناس میں آئے، سارے حقوق انہوں نے پورے فرمائے۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ راولپنڈی۔ مجھے آپ کی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی، سنائیے۔
ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ جی بیٹا سنائیے۔ جی مفتی صاحب جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ما یؤمرون۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب کائنات فیصل آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ۔ باقی آپ نے صحیح پڑھا، یخافون نہیں، یخافون، خواہ کو ذرا پر کر کے پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ اسے یوٹیوب پر بھی، فیس بک پیج پر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر خاص طور پر ناظرین قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، جس ڈیٹ کا آپ سرچ کرنا چاہیں آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.arYQTV.tv پر۔ اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔
پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔